تو بزنس کا میں کہتا ہوں کہ اللہ پاک اپنے اوپر قرض نہیں چھوڑتا ہے. اگر آپ کا ہاتھ غلط چیز پہ پہنچتا ہے اور آپ اللہ کی خوف سے اس ہاتھ کو پیچھے ہٹاتے ہیں، میرے خیال میں وہ اس کے جو خزانے ہیں ان لمیٹڈ ہیں، کوئی لمٹ اس کی نہیں ہے. وہ اپنے اوپر قرض، آج کل بندہ قرض نہیں چھوڑتا ہے، تو اللہ پاک جس کے خزانوں کی لمٹ ہی نہیں ہے وہ کدھر چھوڑتا ہے. بزنس میں کوئی بھی، آج آپ دیکھ لیں دنیا کے جتنے بھی مالدار ترین لوگ ہیں، وہ نوکریوں کے ذریعے اوپر نہیں گئے، وہ بزنس کے حوالے سے گئے. اور ان کا آغاز، ان کا ماضی آپ دیکھ لیں. میں تو ایک چھوٹا سا کاروباری ہوں، لیکن میں 20-25 سال پہلے میں اپنے الیکشن کمپین میں جلسوں میں بات کرتا رہا کہ جی میرے والد صاحب سکول میں کلاس 4 تھے، میں اپنے ہاتھوں اپنے سر پہ ٹوکری رکھ کے سبزی بھیجتا رہا الحمدللہ. لیکن ایک دیانتداری، آج اس دیانتداری کا صلی اللہ پاک نے دی، اور یہ میرے والد صاحب کا صاف خون، آج اس کا صاف خون ہے الحمدللہ. کہ یہاں پہ بزنس کے حوالے سے بھی اللہ پاک نے ایک نام دیا ہے، کریکٹر کے حوالے بھی الحمدللہ اللہ نے ایک نام دیا ہے، اور سیاست کے حوالے سے بھی الحمدللہ ایک خدمت کرنے اللہ نے ایک نام دیا. یہ صرف بات اسی تک آ جاتی ہے کہ اچھے خون اور دیانتداری تک. اور الیکشن کے حوالے سے بھی انشاءاللہ جو پی ٹی آئی کی شمولیت کی خبریں آ رہی، کئی دنوں سے میں اخبارات میں پڑھ رہا ہوں، میں خود بھی دیکھ رہا ہوں. حالانکہ میں نے 2-3 دفعہ تردید کی کہ ایسی کوئی بات نہیں کہ میں پی ٹی آئی میں شامل نہیں ہوا ہوں. البتہ میرے پارٹی کے اندر اوپر لیول نہیں، یہاں پہ ڈسٹرکٹ لیول پہ کچھ اختلافات ہیں جس میں کچھ ناراضگیاں ہیں. اس پہ میں نے آزاد کی حیثیت سے کچھ بات ہماری چل رہی کہ اگر الیکشن لڑوں گا تو آزاد حیثیت سے لڑوں گا، اپنے بھائیوں کے پاس جاؤں گا. جس طرح الحمدللہ PK-55 میں خدمت کی، جب بندہ خدمت کا جذبہ لے کے میدان میں نکلتے اس کے لیے حلقوں کی ضرورت نہیں ہوتی، کئی بھی حلقے پہ. اور دوسری بات یہ کہ مولانا طارق جمیل صاحب کی ایک بات مجھے بڑی پسند ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک جس کے حق میں کامیابی کا فیصلہ کر دیتے ہیں، ہوا کے ذریعے محبت کا پیغام لوگوں کے دلوں میں منتقل ہو جاتا ہے. ایمان دولت پہ ہے یا جن کے ایمان قومیت پہ ہے. میرے خیال میں سابقہ تاریخ آپ نے پڑھی ہوگی، وہ لوگ حکومتوں کے ساتھ، بڑی بڑی قوموں کے ساتھ، بڑی بڑی دولت کے ساتھ شکست کھا گئے ہیں. تو میں کہتا ہوں اگر ایمان اللہ پہ ہو تو اللہ پاک کی مدد اگر شامل حال ہو تو رستے بھی اللہ پاک بناتا ہے. اگر آپ ذہنی طور پہ اگر ایک بندے کی سوچ اچھی ہو، اگر اس کی نیت اچھی ہو تو رستہ اللہ پاک دیتا ہے، بڑا وسیع رستہ دیتا ہے. کہ میرے لیے سارا ڈسٹرکٹ مانسہرہ پورا میرا حلقہ ہے، میرا گھر ہے. جس سائٹ پر بھی جاؤں گا مجھے اللہ کی ذات پہ یقین ہے، اور میری ایک اچھی سوچ ہے، اور میرے اچھے دوست ہیں. انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ میرے دوست، میرے بھائی اور بزرگ جہاں پہ جاؤں گا مجھے مایوس نہیں کریں گے. فیصلہ کریں گے کہ دو پہ صوبائی قومی دونوں پہ لڑیں، یا اس پہ چونکہ مشاورت جاری ہے اس پہ مشاورت کریں گے. یقین ہے کہ اللہ پاک کامیابی ہمیں دے گا. مسلم لیگ نون میں کوئی خدشات کس وجہ سے پیدا ہو گیا؟ مقامی جو ڈسٹرکٹ لیول پہ، چونکہ مسلم لیگ نون میں اوپر لیول پہ میرا بڑا اچھا تعلق ہے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ، فیملی ممبرز کی طرح بالکل، کیپٹن صفدر صاحب کے ساتھ اچھا تعلق. لیکن یہاں پہ حلقے میں گزشتہ دنوں میں آپ کو پتہ ہے کہ میری جو سردار صاحب سے ناراضگی، اور وہ ناراضگی صرف اس بات پہ کہ جی جس حلقے کے MP آلریڈی ہو، جس حلقے میں الیکٹڈ MP ہو، کمزور سے کمزور کیوں نہ ہو، وہاں پہ ٹکٹوں کی مشاورت نہیں ہوتی. تو وہاں پہ اس دن جب کہیں پہ کوئی پروگرام تھا، کسی کینڈیڈیٹ کے پاس پروگرام تھا، وہاں پہ سردار صاحب نے خود کہا کہ جی آپ لوگوں کی مشاورت سے یہاں پہ ٹکٹ دوں گا، آپ لوگوں کی مشاورت. تو مجھے اس پہ دکھ ہوا ہے. پھر میں ڈسٹرکٹ ناظم سے جب رابطہ کیا، ڈسٹرکٹ ناظم نے مجھے خود کہا ہے کہ ایسا بھی تو آپ دعا کریں، مجھے دعا کریں، ورنہ سردار صاحب تو وہاں پہ ٹکٹ اناؤنس کرتے تھے. طور پہ خفگی بھی ہوئی اور رنج بھی ہوا ہے کہ ایک بندہ پارٹی میں ورکر، اور ایسے ورکر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ہمیشہ ورکر کی حیثیت سے کام کرتا ہوں، اور چٹان کے اپنے پارٹی کے ساتھ جتنا مخلص میں چلتا ہوں، میرے خیال میں بہت کم ایسے ورکر پارٹی کو ملتے ہیں. میں نے ہمیشہ پارٹی کی خدمت کی ہے. آپ کے بڑے جب آپ کے ساتھ اس طرح کا وہ کریں تو پھر ظاہر ہے کہ خفگی میری جگہ کوئی اور بھی ہوتا، شاید وہ بھی اس طرح. آپ فیملی ممبر ہیں اور مسلم لیگ نون کی چٹان کی طرح ایک مضبوط سمجھے جاتے ہیں. اتنا بڑا کنونشن بھی آپ نے کروایا، تو اس کے باوجود ٹکٹوں کی تقسیم سردار صاحب کے ہاتھ میں کیوں؟ اعلیٰ قیادت کیا کر رہی ہے؟ اصل میں منور صاحب اس طرح کے جہاں پہ ٹکٹوں کی تقسیم کی بات ہے تو صوبائی صدر ہے امیر مقام صاحب، میری ان سے ملاقات ہوئی تو ہماری پارٹی الحمدللہ وہ اختیار وہاں پہ پشاور میں ہے جن کے پاس. انہوں نے مجھے کہا کہ جہاں پہ آپ انگلی رکھیں گے ٹکٹ آپ کو وہیں پہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. اور یہ مجھے بھی یقین ہے کہ ٹکٹ کا جہاں پہ مسئلہ ہے، لیکن جہاں پہ سامنے ایک چیز آ گئی اختلافات والی، اور میرا آدھا حلقہ جو ہے وہ تناول چلا گیا، اور آدھا حلقہ جو ہے سرنویلی کونچ کی طرف، اور 2 گوسل میرے منصر، میرا حلقہ تقریباً ختم ہو گیا. تو اس میں مجھے یہ گلہ ضرور ہے کہ جو ہمارے بڑے ہیں ان کا حق بنتا تھا کہ چونکہ الیکشن کمیشن پاکستان جو ہے وہ مرکز گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے،
تو بڈگام میں ہلکے کم زیادہ نہیں ہوئے, وہاں پہ 19-20 کا فرق آیا, لیکن وہاں پہ ہلکے اپنی جگہ پہ رہے. کوہستان میں کوئی چینجنگ نہیں ہے, اور منصرہ میں بھی کمی بیشی نہیں. منصرہ میں جو ہلکے چینج ہوئے تو اس پہ مجھے دلی طور پہ رنج ہوا ہے کہ یہاں پہ نہ کوئی سیٹ زیادہ ہوئی نہ کم ہوئی, اس کے باوجود, اور اسپیشلی میرے حلقے کو ٹارگٹ بنا کے جس طرح 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا تو اس سے مجھے دکھ ضرور ہوا ہے. تو اس وجہ سے پھر میں نے کہا چلے جی خدمت کرنی ہے تو